بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملک کے مختلف علاقوں میں خواتین کے بال سفلی عمل کرنے والے عاملوں کو فروخت ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ پچھلے دنوں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ کچھ علاقوں میں ایسے گروہ متحرک ہیں جو خواتین کے سر کے بال انتہائی مہنگے داموں خرید رہے ہیں، جبکہ کئی دیگر لوگوں نے ان گینگ سے وابستہ افراد کو کچرے کے ڈھیروں سے ایسے بال اکٹھے کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے جو خواتین کوڑے کی نظر کر دیتی ہیں۔ یہ لوگ اس جواز کی بنیاد پر سر کے بال خریدتے ہیں کہ یہ اعضاء کی پیوند کاری میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن چند روز قبل ملک کے ایک مقبول اخبار نے اس بارے میں جو انکشاف کیا ہے اس کے مطابق سر میں کنگھی کرتے وقت خواتین کے جو بال ٹوٹ جاتے ہیں ان کو کالا جادو کرنے والے عامل اپنے کارکنوں کے ذریعے خریدتے ہیں، کیونکہ بے اولادی، گھریلو ناچاکی، محبت میں ناکامی، کاروباری خسارے کے توڑ اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے خواتین کے بالوں پر کالا جادو کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بیوٹی پارلرز اور کباڑیوں کے ذریعے بالوں کی خرید اور فروخت ایک منافع بخش کاروبار بن گیا ہے، جبکہ کالا جادو ایک ایسا سفلی عمل ہے جو ارواح خبیثہ یا شیطان کی مدد سے ناجائز طریقے سے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سحر برحق ہے اور اس کے عجیب و غریب اثرات سحر زدہ شخص میں ظاہر ہوتے ہیں۔ کالے جادو سے متاثر شخص شدید توہمات میں گھر جاتا ہے، بعض صورتوں میں وہ سخت بیمار رہتا ہے، اسے علاج معالجے سے بھی کوئی شفا نہیں ہوتی، البتہ اس کا روحانی علاج کروانا درست عمل ہے۔ عاملوں کو کالے علم کے لیے بعض اشیاء آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہیں، جیسے کالے بکرے کا سر، انڈے، بکری کی کلیجی وغیرہ، لیکن انسانی ہڈیاں، خواتین کے سر کے بال جو کنگھی کرنے کے دوران ٹوٹے ہوئے ہوں، مردوں کے کفن کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے عاملوں کو کافی تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ خواتین کے بال خریدنے کے لیے جہاں ان عاملوں کے کارکنان اور بیوپاری موجود ہیں، وہیں انسانی ہڈیاں اور کفن کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے قبرستان کے گورکنوں کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں، جو تازہ دفن کی گئی لاش سے انسانی ہڈیاں اور کفن کا ٹکڑا منہ مانگی قیمت پر ان عاملوں کے ہاتھ فروخت کرنے کے دھندے میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ آج سے چند برس قبل تک گھر کے بوڑھے بزرگ خواتین کے سر کے بالوں اور کٹے ہوئے ناخنوں کو سر عام پھینکنا نحوست سمجھتے تھے، اس لیے وہ اس بات کی سختی سے تائید بھی کرتے تھے کہ بالوں اور ناخنوں کو پھینکنے کے بجائے کسی مناسب جگہ پر دفن کر دینا چاہیے۔ دین اسلام میں جادو کو حرام قرار دیا گیا ہے اور اسے سیکھنے اور سکھانے والے دونوں دوزخی ہیں، کیونکہ یہ بندے کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے دور کرتا ہے۔ جادو کی بنیاد چونکہ گندگی ہوتی ہے، اس لیے اسے سکھانے کے لیے سب سے پہلے اپنا ایمان فروغ کرنا پڑتا ہے، پھر وہ ہر کام کرنا پڑتا ہے جو بندے کو گناہوں کی تاریکیوں میں گم کر دیتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جادو بڑی حقیقت ہے، لیکن یہ انسان کا دشمن ہوتا ہے، اس کی کاٹ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ البتہ قرآنی تعلیمات کے ذریعے ان کے اثر کو زائل بھی کیا جا سکتا ہے۔ جادو کی حقیقت قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے میں بھی موجود ہے، جبکہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا اور ان کا اثر بھی ظاہر ہوا تھا۔ بخاری کی روایت کے اعتبار سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادو کے اعلیٰ قسم کا شکار ہوئے تھے۔ اس وقت حضرت جبرائیل امین معوذتین لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور یہ جادو ایک کنویں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منگوایا۔ یہ ایک کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گرہیں پڑی ہوئی تھیں۔ موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے بتانے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معوذتین پڑھتے جاتے تو ایک گرہ کھلتی جاتی اور سوئی نکلتی جاتی۔ معوذتین کے اختتام تک ساری گرہیں بھی کھل گئیں اور سوئیاں بھی نکل گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے صحیح ہو گئے جیسے کوئی شخص جکڑ بندی سے آزاد ہو جائے۔ دین اسلام نے جادو کے توڑ کے لیے جو روحانی علاج بتایا ہے وہ معوذتین کا پڑھنا ہے۔ قرآن مجید کی آخری 2 صورتیں سورہ ناس، سورہ فلق کو مشترکہ طور پر معوذتین کہا جاتا ہے۔ اگرچہ قرآن مجید کی یہ آخری 2 صورتیں بجائے خود الگ الگ ہیں،
اور مصحف میں الگ ناموں سے بھی لکھی ہوئی ہیں، لیکن ان کے درمیان کا تعلق اتنا گہرا ہے کہ ان کے مضامین ایک دوسرے سے اتنے ہی قریبی اور مناسبت رکھتے ہیں کہ ان کا ایک مشترکہ نام معوذتین بھی رکھا گیا ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل نبوت میں لکھا ہے کہ یہ نازل بھی ایک ساتھ ہوئی ہیں، اسی وجہ سے دونوں کا نام معوذتین ہے۔ یہ دونوں صورتیں دراصل جادو اور بعض دوسرے شرور سے خدا کی پناہ حاصل کرنے کے لیے دعا ہیں۔ اگرچہ پورے یقین کے ساتھ پڑھی جائیں تو ان سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ علماء کرام بھی اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کسی پر سحر کر دیا جائے تو یہ دونوں صورتیں خود بھی پڑھ سکتا ہے اور کسی مسلمان عالم با عمل سے بھی علاج کروا سکتا ہے۔ جادو ایک فریب اور کھلا شرک ہے۔ اپنی ناجائز خواہشات کو شیطانی عمل کے ذریعے حاصل کرنے کا آسان اور فوری راستہ ہے۔ اس راستے پر چل کر آدمی دین اور دنیا دونوں گوا بیٹھتا ہے۔ موجودہ دور میں تو لوگوں نے اسے پیسے کمانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ سادہ لوح لوگ بہت آسانی سے جعلی عاملوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، کئی بار اپنی قیمتی دولت عزت سے ہاتھ گنوا بیٹھتے ہیں۔ البتہ ایک بڑی تعداد میں کالے علم کے ماہر بھی موجود ہیں۔ یاد رہے کہ جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو اس برے فعل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے، آمین۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔